بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال پر ایک نظر. ایک ہی ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک وہ ہدف حاصل نہیں ہو پا رہا. پہلے ہم ذرا کچھ خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سے درخواست دی گئی ارلی ہیئرنگ کی, اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے اور یہ واحد مقدمہ ہے جس میں ان کو سزا سنا کر جیل میں رکھا ہوا ہے. ان سے پہلے جتنے بھی مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی گئیں وہ یا تو ختم ہو چکی ہیں, بری ذمہ ہو چکے ہیں, یا پھر وہ سزائیں معطل ہو چکی ہیں. یہ کیس خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ جلدی جلدی سزا سنا کے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا ایک بہانہ تلاش کیا جا سکے. لہذا عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے. ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے دی گئی ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے, اور انہیں کہا گیا کہ جناب 17 جنوری کو سزا سنائی گئی. ابھی تک اس بارے میں ہماری پیٹیشن جو ہے, ہماری اپیل ہے, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ درخواست دائر کی اور سلمان صفدر صاحب ان کے وکیل ہیں. ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جناب دائری نمبر جو ہے وہ بھی لگ چکا ہے, دائری نمبر لگ چکا ہے اور نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی درخواست کا نمبر ہے 7115 اور بشرا بی بی کی درخواست کا نمبر ہے 7116 اور 2024 کا. اس طریقے سے جناب ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دے دی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب کب سماعت کے لیے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ایک بتا دوں کہ جو پیسے آئے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے, اور یہ واحد اماؤنٹ ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ جو کہ باہر سے ریکور ہو کے پاکستان میں آئی اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آئی, اور پیسے سیدھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے, اور پھر منافع کے ساتھ وہ پیسے قاضی صاحب نے حکم صادر فرمایا اور اب یحییٰ آفریدی صاحب کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا اور وہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے خزانے میں گئے. اب انہی پیسوں سے شہباز شریف صاحب نے دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہوا ہے. تو یہ تو ہے اس پیسوں کی ٹریل جو کہ قومی خزانے میں آئے, قومی خزانے میں رہے اور وہیں سے آگے چل رہے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں پھر عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. ملک ریاض صاحب ہیں جو مین اکیوزڈ ہیں وہ ابھی تک باہر ہیں. اور پھر یہ جو پراپرٹی خریدی گئی تھی اس میں ببلو کا نام آتا ہے اور ببلو کے بھائی کا نام آتا ہے, وہاں سے ان سے پراپرٹی خریدی گئی تھی, وہ ایک الگ ایشو ہے. اس لیے جناب یہ چیزیں ابھی بھی پچھلے دنوں بھی نقوی سرکار جو ہے پہنچی ہوئی تھیں ملک ریاض صاحب کے پاس کہ جناب آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور وعدہ معاف گواہ بنیں اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے دیں تو ہم آپ کو منہ مانگی جو ہے وہ آپ کو انسینٹو دیں گے, لیکن وہ نہیں مانے. بہرحال یہ تو ہے ایک خبر جی. دوسری جانب مقابلہ سخت ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پیرالل جو ہے وہ کچھ اور بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور پیرالل اقدامات یہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو قابو کیا جائے اور ان کے بیانیے کو ختم کیا جائے. اس کے لیے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا ایک کنونشن ہو رہا ہے اور ان تمام اس کنونشن کے اخراجات, کھانا پینا, کھابے شابے, وہ سارے کے سارے جناب وہ پبلک ہو چکے ہیں اور وہ سامنے آ چکے ہیں. اوورسیز پاکستانی کنونشن کے نام سے یہ کیا جا رہا ہے اور اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب کریں گے جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب, اور شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہوں گے ہی ہوں گے, اور پھر ان کے ساتھ وزیر ہوں گے, پھر ان کے ساتھ کھانا بھی ہے, لنچ بھی ہے, ظہرانہ بھی ہے, ناشتہ بھی ہے, ڈنر بھی ہے, سب کچھ ہے. اور یہ 13 تاریخ کو بھی ہے اور 13 تاریخ کے بعد جناب آگے پھر سیشن چلتے ہیں. 13 تاریخ ہے, 15 تاریخ ہے, یہ 3 روزہ جناب مکمل طور پہ یہ ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاسپورٹ بھی بلاک کیے گئے, جن کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے گئے, جن کے عزیزوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو پیمپر کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو ہیں ہی آپ کے. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ووٹ کا حق دیا لیکن اس سرکار نے آ کے وہ ووٹ کا حق واپس لے لیا. تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی. لیکن ظاہر ہے جی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت
مطلب ہے، اور اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا دو طاقتیں ہیں عمران خان کی، ان کو اگر ہم قابو کر لیں گے تو پھر چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ماضی میں جتنے بھی اہداف مقرر کیے گئے، اس طریقے سے پلان بنائے گئے، وہ سارے کے سارے پلان ناکام ہو گئے، اور اس طرح یہ پلان بھی ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اچھی خاصی اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ تو جب ایونٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے اخراجات سامنے آئیں گے۔ لیکن جس طریقے سے ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، ریٹرن ٹکٹس 5 اسٹار ہوٹل میں قیام و طعام اور بڑے بڑے کھابے اور جو بندوبست کیا جا رہا ہے 3 دن کا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی قسم کی بھاری بھرکم اخراجات کے اعتبار سے ایکٹیویٹی ہے، حاصل اس کا کچھ نہیں ہونا۔ یہ تو ہے سرکاری سطح پہ۔ دوسری جانب جو آج ہوا جی، مراد سعید صاحب نے اعلان کر رکھا ہے، یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے، وکلا بھی تیار ہیں، اور یوتھ وکلا جو ہیں وہ تیار ہیں، یہ سب کے سب تیار ہیں جناب۔ اور آج بھی جو سوات میں بڑا ایونٹ ہوا، کنونشن ہوا یوتھ ونگ کا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں بھی واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں اعلان کیا گیا۔ مراد سعید صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کال دیں گے اور اسلام آباد کی طرف جانے کی، تو یوتھ ونگ جو ہے سب سے بڑا جو قافلہ ہے وہ ہمارے ریجن سے جائے گا، مالاکنڈ ریجن سے جائے گا، اور ہم مایوس نہیں کریں گے۔ جیسے پہلے عمران خان صاحب کی جان مال آبرو کی حفاظت کی، اور جب تک وہ جیل نہیں گئے تھے تب تک، اور اب بھی ہم کریں گے۔ تو یہ ایک ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ، تگڑا مقابلہ دونوں طرف چل رہا ہے، اور یوتھ جو ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، اور بہت بڑی اکثریت ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی خبر، اور وہ ہے جناب کہ اسی طریقے سے 53,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں، ڈی پورٹ ہونے والے 53,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے، اور یہ پاکستانی پاسپورٹ بلوچستان حکومت کی ریکویسٹ پر کیے گئے ہیں، FIA بلوچستان کی حکومت کی ریکویسٹ پر۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بلوچستان کیا تمام کے تمام یہ بلوچ عوام کے 53,000 پاکستانی پاسپورٹ تھے؟ کیا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو بلوچی شہری ہیں، بلوچی عوام ہیں، ان کے صوبائی شہری جو ہیں ان کے یہ پاسپورٹ بلاک کیے گئے ہیں، یا اس میں دوسرے صوبوں کے لوگ بھی شامل ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، کیونکہ یہ خبر ہے جیو کی، اور جیو کی یہ خبر ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ڈی پورٹ ہونے والے 53,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اور اس خبر میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کہتے ہیں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ خرم آغا، اور ڈی جی FIA رفعت مختار راجہ، اور ڈی جی پاسپورٹ بھی موجود تھے، اور محسن نقوی نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط کے تمام قانونی امور جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ تو ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقابلہ سخت چل رہا ہے آئین اور قانون کی بالادستی کا، عدلیہ کی آزادی کا۔ ڈپٹی رجسٹرار کو آئندہ بغیر قانونی جواز کیس سنگل سے ڈویژن بینچ منتقل نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم جناب قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کچھ اقدامات کیے تھے، مقدمات چھین لیے تھے، اور اس کے بعد یہ تنازع شروع ہوا تھا، لہذا 2 رکنی بینچ نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے یہ حکم صادر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کیس ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھنے اور قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کیس کو دوبارہ متعلقہ بینچ میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رولز پر مزید رائے نہ دے تو انہیں گائیڈ لائن پر عمل کریں، اور عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو ہدایت کی ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق کیسز متعلقہ بینچ میں بھیج دیے جائیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ قانون کی تشریح ہے کہ ایک ہی طرح کے کیسز ہوں جو قانونی جواز دیں، پھر ہی اختیار استعمال ہو سکتا ہے، اور اس فیصلے میں یہ گائیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ کیسز مقرر کرنے یا مارک کرنے کا اختیار کس کا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق سنگل یا ڈویژن بینچ میں کیسز مقرر کرنا ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا اختیار ہے، جبکہ رولز اینڈ
آرڈرز کے مطابق روسٹر کی منظوری چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ یہ کیا گیا جناب کیونکہ قائم مقام جسٹس ڈوگر صاحب نے یہ حرکت فرمائی تھی اور اس حرکت کے خلاف یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اب ایک اور خبر ہے وہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے اور یہ کثرت رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبرز جو ہیں ان میں رد و بدل کیا گیا ہے اور نئے ممبران جو شامل کیے گئے ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کیا گیا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو کو اور جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو، جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان صاحب کو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کی جسٹس شجاعت علی سے متعلق ریمارکس حذف کرنے کی متفقہ منظوری دے دی گئی ہے۔ تو جوڈیشری میں ابھی تک توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور مسلسل اس میں کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ تو عمران خان صاحب تک کا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ مقابلہ سخت ہے، اور ایک طرف کنونشن ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا دوسری طرف اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا جا رہا ہے، تو دوسری جانب بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو معدنیات کا بل ہے وہ ایک تھمایا گیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ جناب اگر آپ یہ معدنیات کا بل جو ہے وہ منظور کروا دیتے ہیں تو پھر جا کے عمران خان صاحب سے بات کر لیں تو ہم ذرا معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ پھر اعظم سواتی صاحب بھی گئے، تو اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، خبر بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے، انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے۔ تو میں ان شارٹ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے جو بھی مذاکرات کیے جائیں گے اور جو بھی کرے گا اس کو میں ویلکم کروں گا، اور یہ بات پارٹی کے لیے فرام دا فرسٹ ڈے یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں ان کے، یہ موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ راضی ہو گئے، وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکومت سے، اردلیوں سے میں نے مذاکرات نہیں کرنے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے اگر کچھ ہے تو لے کے آئیں، اور جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، نظام ان کے کنٹرول میں ہے، جیل ان کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا جن کے کنٹرول میں ان سے بات کروں گا، میں ان سے بات کیوں کروں؟ تو وہ تو پہلے دن سے ہی یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے جناب یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیانیہ کیسے بنایا جائے اور لوگوں کو رام کیسے کیا جائے۔ تو بہرحال جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے معدنیات کا بل اب واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو ہدایات آئیں گی اسی پہ عمل کیا جائے گا، اور پولیٹیکل پریشر اور انٹرنل پریشر اور پھر خیبر پختونخوا کے عوام، یوتھ ونگ، سوشل میڈیا، یہ سب کے سب انہوں نے آواز بلند کی، اور جب آواز بلند کی تو آواز پہنچ چکی ہے علی امین گنڈا پور صاحب تک۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کا امتحان ہے کہ وہ ثابت کرنا ہوگا انہیں کہ وہ کس کے بندے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر بادشاہ سلامت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ معدنیات کا بل جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ علی امین گنڈا پور کی جو پریورٹی ہے لائلٹی کی وہ کس کے ساتھ ہے، وہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو آنے والے وقت میں انتظار کیجیے، کیونکہ ابھی کچھ چل رہا ہے، ابھی 20 تاریخ تک انتظار کیجیے، 20-22 تاریخ تک جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر نتیجہ برآمد ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔